إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر زمین کو بنایا ہے وہاں پر آسمان کو بھی بنایا ہے، جہاں پر دنیا بنائی ہے وہاں پر آخرت کو بھی بنایا ہے، جہاں پر جنت رکھی ہے تو وہاں پر دوزخ کو بھی بنایا ہے، جہاں پر انسان کو بنایا ہے تو وہاں پر حیوانات کو بھی بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی تخلیق کر کے سارے جہاں میں اعلان کر دیا اور فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کی جو تخلیق کی ہے وہ بہت ہی زبردست تخلیق ہے، یعنی یہ اللہ کا بہت ہی بڑا اور میگا پروجیکٹ تھا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے پورا فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو پیدا فرما کر ہم تمام کو ایک امتحان کی جگہ پر چھوڑ دیا تاکہ دیکھ سکے کہ کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں چھوڑ دیا ہے تاکہ دیکھ سکے کہ کون اللہ کو راضی کرتا ہے اور کون شیطان کو راضی کرتا ہے، کون جنت کو پاتا ہے اور کون جہنم کو پاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک امتحان کی جگہ تھی، لیکن آج ہم اس کو بھول بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے پارے 27 کے اندر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ محترم سامعین، جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے تو وہ عبادتیں کہاں چلے گئی جو عبادتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرما رہا ہے؟ آج ہم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے مگن ہیں، آج ہم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کو ہی اپنی اصل دنیا سمجھ رہے ہیں اور اسی کو اصل جہان سمجھ رہے ہیں، لیکن اصل تو یہ امتحان کی جگہ تھی جہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آزماتا ہے، ہم سب کو دیکھ رہا ہے اور ہم سب کا نام اعمال لکھا جا رہا ہے۔ ہماری ایک ایک لمحے کی خبر فرشتے لکھ رہے ہیں، ہمارا جاگنا بھی لکھ رہے ہیں، ہمارا سونا بھی لکھ رہے ہیں، ہمارا کھانا بھی لکھ رہے ہیں اور ہمارا پینا بھی لکھ رہے ہیں، ہمارا چلنا بھی لکھ رہے ہیں اور ہمارا دوڑنا بھی لکھ رہے ہیں، ہمارا کمانا بھی لکھ رہے ہیں اور ہماری حلال روزی کو بھی لکھ رہے ہیں اور ہماری حرام روزی کو بھی لکھ رہے ہیں، ہماری نیکوکاری والی زندگی کو بھی لکھ رہے ہیں اور ہماری بد کرداری والی زندگی کو بھی لکھ رہے ہیں، وہ نکاح کو بھی لکھ رہے ہیں اور زنا کو بھی لکھ رہے ہیں، وہ چوری کو بھی لکھ رہے ہیں اور محنت سے کمائی ہوئی کمائی کو بھی حساب لکھ رہے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کا حساب کتاب اپنے پاس رکھتا ہے، اور قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنا نام اعمال پیش کرے گا۔
جہاں پر انسان کی تخلیق کی ہے وہاں پر انسان کے ساتھ صرف علم کا معاملہ ہی نہیں ہے بلکہ انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حقوق کو جوڑ دیا ہے اور اپنے بندوں کے حقوق کو بھی جوڑ دیا ہے، اور جہاں پر اللہ نے اپنا حقوق جوڑا ہے اسے فرماتا ہے کہ یہ حقوق اللہ کہلاتا ہے، اور جہاں پر اپنے بندوں کے حقوق کو جوڑ چکا ہے اسے کہتا ہے کہ یہ حقوق العباد کہلاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ اور بندے کے جو حقوق ہوتے ہیں یہ بہت ہی آسان معاملہ ہے، اگر اس میں کوئی بھی غلطی ہوتی ہے، کوئی بھی کوتاہی ہوتی ہے تو ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جہاں پر حقوق العباد کی باری آتی ہے، جہاں پر حقوق العباد کی باری آتی ہے وہاں پر ہم سے بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ جہاں پر ایک بھائی بہن کا رشتہ ہوتا ہے، جہاں پر ماں باپ اور اولاد کا رشتہ ہوتا ہے، جہاں پر ماں اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، جہاں پر باپ اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، ایسے کئی رشتے ہمارے حقوق العباد میں شامل ہوتے ہیں۔ تو میں آج آپ کے سامنے عرض کرنے آیا ہوں وہ رشتہ جو رشتہ سب سے نازک ہوا کرتا ہے، یعنی میاں اور بیوی کا رشتہ، جو آج کل بہت ہی نازک مرحلوں پر چل رہا ہے۔ آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس رشتوں کو ختم کر دیا جا رہا ہے، آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پر شادی کے رشتوں کو ختم کر دیا جا رہا ہے، آج ذری سی بات پر میاں بیوی کے تعلقات کو ختم کر دیا جا رہا ہے، اور ذری سی بات پر لڑنے جھگڑنے کی بات آ رہی ہے، اور ذری سی بات آج ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، یہ جو عورت اللہ نے بنائی ہے، یہ جو خاتون کو اللہ نے بنایا ہے، جس طرح سے اللہ نے مرد کو بنایا ہے اسی طرح سے عورت کو بھی بنایا ہے۔ عورت پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے حقوق رکھے ہیں اور مرد پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے حقوق رکھے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت فرمانا تھا تو اس سے پہلے کے دور میں، یعنی جس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا تھا، اس دور میں جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو سارے گھر میں خوشی ہی خوشی مچ جاتی، لیکن جب اسی گھر میں اگر کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو اس لڑکی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ پرانے زمانے میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل جب کسی لڑکی کی پیدائش ہوتی تو اسے زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا تھا۔ ایک نوجوان کا قصہ ہے کہ اس کے گھر ایک خاتون تھی جو حاملہ تھی، اور اس کا شوہر کام کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور بیوی کو یہ تاکید کر کے جاتا ہے کہ اگر تمہارے رحم سے اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اسے اپنے گھر رکھنا، اور اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اسے زندہ زمین میں دفنا دینا۔ چنانچہ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس خاتون کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک لڑکی عطا فرمائی، لیکن وہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی، اتنی حسین اور جمیل تھی کہ ماں کا دل یہ گوارا نہ کیا کہ اس ننھی سی بچی کو زندہ زمین میں درگور کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ میں اس کو زندہ زمین میں دفن نہیں کروں گی بلکہ میں اسے پال لوں گی، جب شوہر آئے گا تو میں کچھ بہانہ کر کر اسے ٹال دوں گی۔ تو محترم سامعین اکرام، وہ بچی کو وہ اپنے گھر لے جاتی ہے اور اسے محبت کے ساتھ پالنا شروع کر دیتی ہے، اور کئی دن گزر جاتے ہیں، بچی کا بچپنا بڑا ہوتا ہے، کئی دن اور کئی مہینے اور کئی سال گزرنے کے بعد اس کا شوہر اچانک گھر میں تشریف لاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے آنگن میں ایک بچی کھیل رہی ہے جو بہت ہی خوبصورت نظر آ رہی ہے، جو بہت ہی پیاری نظر آ رہی ہے۔ تو وہ خاتون سے وہ شخص پوچھتا ہے کہ یہ ننھی سی بچی جو ہمارے آنگن میں کھیل رہی ہے، بتاؤ تو صحیح یہ بچی کس کی ہے؟ تو اس نے فرمایا کہ یہ ہمارے پڑوس کی بچی ہے، ہمارے گھر کھیلنے کے لیے آئی ہے۔ چنانچہ اس کا شوہر اس بچی سے محبت کرنے لگتا ہے، اسے اپنے پاس بلا کر بٹھاتا ہے، اس کے ساتھ لاڑ اور پیار کرتا ہے۔ اس کے لاڑ اور پیار کو دیکھ کر وہ خاتون کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ خاتون اس بات کا ارادہ کرتی ہے کہ میرا شوہر بہت خوش نظر آ رہا ہے، چنانچہ اسے بات بتا دی جائے۔ چنانچہ وہ خاتون کہتی ہے کہ تم جس بچی کے ساتھ کھیل رہے ہو یہ پڑوس کی بچی نہیں ہے بلکہ یہ ہم دونوں کی بچی ہے۔ چنانچہ وہ باپ، وہ ظالم باپ جو ابھی وہ اس بچی کے ساتھ محبت کے ساتھ معاملہ کیا کر رہا تھا، محبت کے ساتھ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، جیسے ہی یہ خاتون نے کہا کہ یہ بچی پڑوس کی نہیں بلکہ اپنی ہے، اس کی محبت نفرت میں تبدیل ہو گئی، اس کی محبت نفرت میں تبدیل ہو گئی، اور وہ اسی وقت اس بات کا ارادہ کرنے لگا
کہ میں ابھی اور اسی وقت اس بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دوں گا۔ چنانچہ اس معصوم بچی کو وہ ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر سے لے جاتا ہے تاکہ اسے زندہ زمین میں درگور کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ اپنے ہاتھوں سے قبر کا گڑھا کھولتا ہے اور ایک گڑھا کھودتا ہے اور اسے گرمی ہوتی ہے، پسینہ آتا ہے، تو بچی، معصوم سی بچی، وہ گرد و غبار کو اپنے باپ کے کپڑوں سے صاف کرتی ہے، اپنے باپ کے کپڑوں پر جھٹکتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ ابا جان یہ گڑھا کس کے لیے کھود رہے ہو؟ تو وہ ظالم باپ کہتا ہے تیرے لیے کھود رہا ہوں، تجھے آج اس میں دفن کر دوں گا۔ وہ معصوم بچی رو کر باپ سے عرض کرتی ہے کہ ابا جان میرا کیا قصور ہے، میں نے کیا کیا ہے کہ آپ مجھے زندہ زمین میں دفنا رہے ہیں؟ ابا جان مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ لیکن وہ ظالم باپ کے دل میں رحم نہ آیا، وہ ظالم باپ کے دل میں پیار نہ آیا، وہ ظالم باپ کے دل میں محبت نہ آئی، اس نے اس معصوم بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا۔ چنانچہ محترم سامعین کرام، یہ واقعہ دور جہالت کا واقعہ ہے۔ خدا کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت فرمائی۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خاتون کو، اسی عورت کو عزت بخشی، اسی خاتون کو بلندی عطا فرمائی، اسے مقام دیا، اسے عروج دیا، اسے بلندی عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو عزت دی، یعنی عورت کو عزت بخشی، اور سارے دنیا میں اعلان فرما دیا کہ جب یہ چھوٹی ہوتی ہے تو یہ کسی کی بیٹی کا مقام رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس عورت کو عزت عطا فرمائی، خاتون کو عزت عطا فرمائی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم میں یہ کہنے لگے کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے سے انہیں خوشخبری دی اور فرمایا کہ جس کے پاس دو بیٹی ہو اور اس نے اس کا حق ادا کر دیا اور اس کی شادی بھی کی تو اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کتاب جو اسے جنت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ بڑی ہوتی ہے تو یہ کسی کی بہن ہوتی ہے اور اس کا کوئی بھائی ہوتا ہے تو پھر بھائی اور بہن کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ پھر جب یہ اور بڑی ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے شوہر کا انتخاب فرمایا ہے۔ پھر یہ کسی کی بیوی ہوتی ہے اور اس کا کوئی شوہر ہوتا ہے۔ پھر جب یہ بڑی ہوتی ہے اور آگے پروان چڑھتی ہے تو پھر اسے ایک ماں کا مقام دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اولاد عطا فرماتا ہے، پھر یہ عورت کو ماں کا مقام دیا جاتا ہے۔ پھر جب یہ اور بڑی ہوتی ہے پھر یہ دادی بھی بنتی ہے اور یہ نانی بھی بنتی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ عورت کو مقام کس کی وجہ سے ملا؟ اس عورت کو مقام ملا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے۔ اگر دعا دینا ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دو، اگر کسی سے محبت کرنا ہو تو دو جہاں کے سردار سے محبت کرو۔ میں سارے عالم کی خواتین سے کہتا ہوں کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے صدقے میں آپ کو عزت ملی ہے، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے صدقے میں آپ کو رونق ملی ہے، یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے صدقے میں آپ کو اونچا مقام دیا گیا ہے، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے صدقے میں آپ کو پردہ ملا ہے، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے صدقے میں آپ کو ایک بیٹی کا مقام ملا ہے، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے طفیل میں آپ کو ایک بہن کا مقام ملا ہے، یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے صدقے میں آپ کو کسی کی بیوی بننے کا مقام عطا ہوا ہے، یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے صدقے میں آپ کسی کی ماں بنتی ہے، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے صدقے میں آپ کسی کی دادی بنتی ہیں، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے صدقے میں آپ کسی کی نانی بنتی ہیں۔ اگر محبت کرنا ہو تو ایسے نبی سے محبت کرو، محبت کرنا ہو تو ایسے نبی سے محبت کرو، عشق کرنا ہو تو ایسے نبی سے عشق کرو جس نے آپ کو بلندی دی ہے، جس نے آپ کو مقام دیا ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ رشتہ جو میاں بیوی کا ہوتا ہے یہ بہت ہی نازک رشتہ ہوتا ہے، جو آج اس رشتے کی اہمیت کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کے اندر محبت کو رکھا ہے، غمخواری کو رکھا ہے، اس کے اندر فرما برداری کے جذبے کو رکھا ہے،
चुनांचे आप गौर करके देखिए, जब ये छोटी होती है तो अपने बाप की फर्माबरदार होती है, अपने भाई की फर्माबरदार होती है। अगर बाप का साया उड़ जाता है तो उसके भाई को ही वो अपना बाप बना लेती है, उसकी हर बात को मानती है। अगर आपको इसकी शफकत और मोहब्बत देखना हो तो देखो वो अपनी माँ से कैसी मोहब्बत करती है, वो अपनी बहन से कैसी मोहब्बत करती है। और इसका प्यार देखना हो तो देखो वो अपनी औलाद से कैसी प्यार करती है। इसकी मोहब्बत को देखना हो तो देखो वो अपनी औलाद से कैसा इश्क करती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक औरत के अंदर इतनी सारी सिफातें रखी हैं, तो हमें चाहिए कि हम इसको सही इस्तेमाल करें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी की नेक बीवी बनना चाहती हो, अगर तुम किसी की अच्छी बीवी बनना चाहती हो, तो ये 4 काम कर लो। जिसके अंदर ये 4 काम होंगे, जिसके अंदर ये 4 सिफात होंगी, जिसके अंदर ये 4 खूबियां होंगी, गोया वो नेक बीवी बनने के लायक है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसके अंदर ये 4 सिफातें होंगी, गोया वो नेक बीवी कहलाएगी, अल्लाह की नजर में भी और अपने शौहर की नजर में भी। सबसे पहले खातून को चाहिए कि वो अपने शौहर के दीन के मामले में मदद करे। यानी उसका शौहर अगर अपने बच्चे को हाफिज बनाना चाहता है, उसका शौहर अपने बच्चे को दीन की लाइन में लगाना चाहता है, अगर उसका शौहर अपने बच्चे को दीन का काम कराना चाहता है, उसका शौहर अपने बच्चे को जमात में भेजना चाहता है, तो बीवी की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने शौहर का साथ दे इस दीन के मामले में। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली बात यही फरमाई है कि जो नेक बीवी होती है उसके अंदर ये 4 सिफातें होती हैं। सबसे पहले कि वो अपने शौहर का दीन के मामले में साथ देती है, और दूसरी सिफात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीवी को देखने से शौहर का दिल खुश हो जाए। यहां पर इस बात को याद रखना कि खूबसूरत औरत को देखने से आंखें खुश होती हैं और खूबसूरत औरत को देखने से शौहर का दिल खुश होता है। इस बात को जहन में बिठा लेना, खूबसूरत औरत को देखने से इंसान की आंख खुश होती है और खूबसूरत औरत को देखने से इंसान का दिल खुश होता है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पर जो जिक्र फरमाया है वो दिल के खुश होने का जिक्र फरमाया है, आंखों के खुश होने का जिक्र नहीं फरमाया है। सीरत अगर बुरी हो तो सूरत को क्या करें, सीरत अगर बुरी हो तो सूरत को क्या करें। आंखों में क्या जचेगा जो दिल से उतर गया, आंखों में क्या जचेगा जो दिल से उतर गया। तो मुहतरम सामईन किराम, पहली बात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि वो खातून जो दीन के मामले में अपने शौहर का साथ देती है वो नेक बीवी कहलाती है। और दूसरी सिफात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे ही बीवी को देखे शौहर का दिल खुश हो जाए। यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का मतलब यह है कि सूरत का अच्छा होना सिर्फ आंखों को खुश करता है, लेकिन अगर औरत सही सीरत वाली हो जाए, अगर वो अपने खाविन को खुश करने के लिए हर मामले में आगे बढ़ जाए और अच्छे अखलाक के साथ जिंदगी गुजारे, तो शौहर जब भी बीवी को देखता है उसके दिल में खुशी होती है, और जो अपने शौहर के दिल को खुश करता है गोया वो नेक बीवी कहलाती है। तीसरी सिफात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर की बात को माने। जो बीवी अपने शौहर की बात को मानती है वो नेक बीवी कहलाती है। आप लोग बड़े बड़े बिजनेस में देखिए, बड़े बड़े कारोबारों में देखिए कि वहां पर किसी को इंचार्ज बनाया जाता है, किसी को मैनेजर बनाया जाता है ताकि वहां का मैनेजमेंट अच्छा चल सके, वहां का कारोबार अच्छा चल सके। तो जिस तरह से दुनिया के कारोबारों में लोगों ने अपना मैनेजर बनाया है, अपना इंचार्ज बनाया है, इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने मियां बीवी की जिंदगी में अल्लाह ने मर्द को आपका इंचार्ज बनाया है, यानी मर्द को औरत का इंचार्ज बनाया है, यानी मर्द को औरत का मैनेजर बनाया है। वो अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को आपका औरत पर फौकियत अता फरमाई। और कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने औरत पर मर्द को हाकिम बनाया है, यानी अल्लाह ने मर्द को आपका जिम्मेदार बनाया है। तो जितना हो सके आपको चाहिए कि आप अपने शौहर की बात माने। आप अपने जहन में इस बात को सोचें कि शौहर की बात को मानने से अल्लाह के रसूल खुश होते हैं और शौहर की बात मानने से अल्लाह भी खुश होता है।
اگر یہ نیت سے اگر ہم اپنے شوہر کی بات مانیں گے تو ہم نیک بیوی کہلائیں گے، اللہ کے نبی کی نظر میں بھی اور اللہ کی نظر میں بھی۔ لیکن آج ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ جتنے بھی خواتین نظر آتی ہیں، اکثر کی بات کرتا ہوں کہ وہ اپنے شوہر کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہے، وہ اپنے شوہر کو اپنے ہاتھوں پر نچانا چاہتی ہے، وہ اپنے شوہروں کو اپنا لٹھو بنانا چاہتی ہیں، اپنے اشاروں پر چلانا چاہتی ہیں۔ نہیں نہیں، آپ تھوڑے دن تو اس پر حاکمیت حاصل کر لیں گے، لیکن چند دن کے بعد آپ کا رتبہ، آپ کا مقام، آپ کی عزت سب ختم ہو جائے گی۔ شوہر کی نظر میں آپ کی کوئی عزت نہیں رہے گی۔ یہاں پر شوہر کی نظر میں جب آپ کی کوئی عزت نہیں رہے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی آپ کی کوئی عزت نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو آپ کا حاکم بنایا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے شوہر کی ہر بات کو ماننا یہ آپ پر لازم اور ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے وہ کہ عورت اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے۔ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنی ناموس کی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتی ہے، تو گویا وہ بھی نیک بیوی کہلانے کے لائق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 صفاتیں بتائی ہیں نیک بیوی ہونے کی۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا دین کے معاملے میں ہمیشہ ساتھ دے، اور دوسری چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ جب بھی شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو اس کا دل ہمیشہ خوش ہو جائے، اور تیسری چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائی وہ یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے شوہر کی بات مانے، اور چوتھی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائی وہ اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ 4 صفات جس خاتون میں ہوں گی، یہ 4 عادتیں جس خاتون میں ہوں گی، گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ وہ نیک خاتون ہے، یعنی وہ نیک بیوی ہے، اپنے شوہر کے لیے صحیح بیوی ہے۔ اب آپ غور کر کے دیکھیے، میں خواتین سے عرض کرتا ہوں کہ آپ غور کر کے دیکھیے کہ یہ 4 صفات ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، ہر میاں بیوی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو خوبصورت گزاریں، ہر میاں بیوی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو درست کر سکیں، ہر میاں بیوی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے حالات کو صحیح طریقے سے لے کر چل سکیں، ہر میاں بیوی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکیں، ہر میاں بیوی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے جوڑے میں ہمیشہ محبت قائم رہے، ہر میاں بیوی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مرتے دم تک زندگی گزاریں۔ لیکن ہمارے معاملات میں، ہمارے زندگی کے اندر ایسے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ان رشتوں میں دوری پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے یہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نسلیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں۔ محترم سامعین، میں آپ کو اب ایسی باتیں بتانے جا رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کو اگر آپ عمل کریں گے، میں آپ کو اب جو باتیں بتا رہا ہوں وہ 20 باتیں ہیں، اگر آپ ان 20 پوائنٹس کو فالو کریں گے، اگر آپ ان 20 باتوں کو فالو کریں گے تو میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں، یعنی میاں بیوی کی زندگی میں انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ خوشی ہوگی، آپ کی زندگی صحیح سلامتی کے ساتھ گزرے گی، آپ کے گھر کے جو حالات ہیں وہ درست ہو جائیں گے، آپ کے جو معاملات ہیں وہ درست ہو جائیں گے، اور آپ کی نسل بھی صحیح طریقے سے پروان چڑھ سکے گی۔ میں جو آپ کو پوائنٹس بتا رہا ہوں، اگر آپ اس کو نوٹ کرنا چاہتی ہیں تو نوٹ کر لیں، نہیں تو آپ اس کلپ کو بار بار سن کر بھی اس پوائنٹس کو نوٹ کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جب بھی کھانا بنائیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ طہارت کے ساتھ کھانا بنائیں، ذکر کے ساتھ کھانا بنائیں، باوضو ہو کر کھانا بنائیں۔ جب آپ اپنے شوہر کو جو کھانا کھلا رہی ہیں، اگر وہ کھانا طہارت کے ساتھ نہ بنایا گیا، اگر وہ کھانا پاکیزگی کے ساتھ نہ بنایا گیا، اگر وہ کھانا اللہ کے ذکر کے علاوہ بنایا گیا، تو جو کھانا آپ بنا رہے ہیں وہ کھانا آپ کے شوہر کے پیٹ میں جاتا ہے، اور جیسا اندر جاتا ہے ویسے ہی باہر اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے باوضو ہو کر ذکر کے ساتھ کھانا بنانا چاہیے۔ ہمارے گھروں کا یہ حال ہے کہ ہم اپنے گھروں میں کبھی گانے لگا کر کھانا بناتے ہیں، اور کبھی طہارت بھی نہیں ہوتی اور ویسے ہی کھانا بنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کھانا جو پیٹ میں جاتا ہے اس کے غلط اثرات باہر نظر آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم کھانے کو جب بھی بنائیں تو طہارت کے ساتھ بنائیں، وضو کے ساتھ بنائیں،
اور جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کرتے بنائیں، اور جتنا آپ اللہ کا ذکر کر کر کھانا بنائیں گی، اور وہ شوہر آپ کا جو کھانا کھائے گا ذکر والا، جب اس کے پیٹ میں جب وہ کھانا جائے گا تو اس کے دل میں آپ کی محبت اللہ تعالیٰ خود بخود ڈالے گا، اور جب وہ ذکر کا کھانا اس کے اندر جائے گا تو اس کے قلب میں اس کا نور آئے گا، پھر آپ کی زندگی میں وہ نور کی کرن آپ کی زندگی میں آئے گی۔ ایک مدرسے کے اندر ایک بچے کا داخلہ کیا گیا، وہ بچہ اسکول میں پڑھنے والا تھا اور اپنے اسکول کا ٹاپر تھا، لیکن جب مدرسے میں اس کو داخلہ دلایا گیا تو کئی مہینے گزرنے کے بعد جب اس کا تعلیمی نتیجہ دیکھا گیا تو کئی مہینوں کے بعد بھی وہ ترقی نہیں پا رہا تھا۔ اب سارے اساتذہ پریشان ہیں، سارے مدرسے والے پریشان ہیں کہ یہ اپنے اسکول کا ٹاپر تھا، لیکن مدرسے میں آنے کے بعد جب یہ قاعدہ پڑھ رہا ہے تو آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے، آخر کیا معاملہ ہے؟ تو ان کے ماں باپ کو بلایا گیا اور بچے کو بلایا گیا اور بچے سے پوچھا گیا کہ تم کھانے میں کیا کھا رہے ہو؟ تم باہر جب جاتے ہو مدرسہ چھوٹنے کے بعد تو تم کیا کھاتے ہو؟ تو بچے نے فرمایا کہ میں KFC سے یہ کھاتا ہوں، میں میکڈونلڈ سے یہ کھاتا ہوں۔ تو فلاں فلاں جگہ سے وہ بچہ باہر کا کھانا کھانے کا عادی تھا۔ تو محترم سامعین کرام، جہاں پر کھانا بنایا جاتا ہے وہاں کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہاں کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے، وہاں کا کھانا پاک ہے یا ناپاک ہے۔ تو اس بچے نے جہاں سے کھانا کھایا تھا اس جگہ کا کھانا پاک نہیں تھا، جس کی وجہ سے بچہ جب پڑھنے کے لیے آتا تو اس کی نحوست یہ ہوتی کہ اسے قرآن یاد نہیں ہوتا، اسے عربی یاد نہیں ہوتی، اسے ناظرہ یاد نہیں ہوتا۔ چنانچہ پھر سارے اساتذہ نے مشورہ کیا اور ماں باپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ اب آپ کے بچے کو چاہیے کہ وہ ہمارے مدرسے کا کھانا کھائے۔ اگر آپ اپنے بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ہم یہ شرط رکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہمارے ہی مدرسے میں کھانا کھائے گا۔ چنانچہ ماں باپ نے اس شرط کو قبول کر لیا اور اس بچے کو مدرسے کے اندر ہاسٹل میں چھوڑ دیا۔ چنانچہ وہ بچہ مدرسے کا کھانا 3 ٹائم کھانا شروع کر چکا تھا، اور اللہ نے اس کے دل کو ایسا کھولا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دروازے ایسے کھولے کہ 1 سال کے اندر اس کا قاعدہ بھی ہو گیا اور اس کا ناظرہ بھی مکمل ہو گیا۔ تو یہ ہوتا ہے کھانے کا اثر۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ آپ کو چاہیے کہ آپ جب بھی کھانا بنائیں تو آپ کو طہارت سے بنانا چاہیے، باوضو ہو کر بنانا چاہیے، آپ کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بنانا چاہیے، جس کا اثر آپ کے شوہروں کے اندر جائے گا، جس کا اثر آپ کی اولاد پر جائے گا۔ ہم کتنی شکایتیں کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہیں، جب ہم گانے سن کر کھانا بنائیں گے اور وہی کھانا ہمارے بچوں کے اندر جائے گا تو پھر ہمارے بچے نافرمان نہیں تو اور کیا بنیں گے؟ تو ہم اگر ذکر کر کر بنائیں گے اور ہماری اولاد جب یہ کھانا کھائے گی تو یہی اولاد آپ کی فرما بردار بنے گی۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کھانے کو باوضو ہو کر بنائیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بنائیں۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کے اوپر جو بھی ذمہ داری ہے، جو بھی کام آپ کے ذمہ ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے وقت پر کر لیں۔ یعنی آپ کا جو ٹائم ہے اس ٹائم پر جو کام آپ کے ذمہ ہیں آپ کو چاہیے کہ وہ کام آپ جلد سے جلد کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ وہ کام کو ٹال دیں، میں ابھی نہیں، تھوڑی دیر سے کروں گی، ابھی نہیں، شام میں کروں گی، شام میں نہیں، رات میں کروں گی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ یہی ہے کہ آپ کے ذمہ جو بھی کام ہے، یعنی برتن کا دھونا ہے، گھر کی صفائی ہے، اس کو چاہیے کہ آپ جو وقت پر جو کام کرنا ہے اس وقت پر وہ کام کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی میں برکت دے گا۔ اور تیسری چیز، اپنے گھر کا جو بھی کام آپ کر رہے ہیں آپ اس کو عبادت سمجھ کر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس کام پر اجر اور ثواب لکھ رہا ہے۔ آپ اگر کسی بیڈ شیٹ کو طے کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس بیڈ شیٹ کو طے کرنے کے صدقے میں ایک گناہ کو معاف فرما دیتا ہے اور آپ کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ تو آپ کے ایک ایک کام کو کرنے پر اللہ تبارک و تعالی ایک ایک نیکی آپ کو دیتا چلا جا رہا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں جو کام کر رہی ہوں اللہ تبارک و تعالی اس پر مجھے نیکیاں دے رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیکیاں دے رہا۔ لیکن اکثر ہمارے گھروں میں یہ ماحول ہے کہ ہم کام کرنے والی کو تلاش کرتے ہیں کہ کوئی کام کرنے والی مل جائے اور ہمارے گھر میں آ کر جھاڑو برتن دے دے، پوچھا دے دے۔ نہیں، اگر آپ اپنے کام کو عبادت سمجھ کر کریں گی تو اللہ تبارک و تعالی اسی کام کے صدقے میں اللہ تعالی آپ کو وہ مقام دے گا کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکیں گے۔
اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی صحت بھی سلامت رہتی ہے، آپ ہر بیماری سے بچ کر رہتے ہیں۔ نوجوان بچیاں ہیں لیکن طرح طرح کی بیماریوں میں شکار ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، جو بھی چیز آپ سینت رہے ہیں، دل میں یہ نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب مجھے دے رہا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گھر کو صاف رکھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے اس بات کی نیت کریں کہ میں جو بھی کام کر رہی ہوں اس پر اللہ تعالیٰ ثواب دے رہا ہے، اور آپ اس کے ساتھ ساتھ صفائی کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صفائی کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ کہ آپ کوئی بھی سنی سنائی بات کو اپنے شوہر تک نہ پہنچائیں، کسی بھی ادھوری بات کو کسی اور تک نہ پہنچائیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہم کسی نہ کسی کی ذریعے سی بات سن لیتے ہیں اور آدھی ادھوری بات سن کر سامنے والے کو وہ بات کہہ دیتے ہیں، پھر اس کا غلط نتیجہ آ جاتا ہے، پھر اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی سنی سنائی بات کو آگے پہنچانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیں، پوری بات کو معلوم کر لیں، اور اس کے بعد ہی وہ بات کو آگے تک پہنچائیں۔ اور بات بھی وہ آگے پہنچانی چاہیے جس بات کو پہنچانے کی ضرورت ہے، یعنی آپ چھوٹی چھوٹی بات کو آگے نہ پہنچائیں، چھوٹی چھوٹی بات کی شکایتیں نہ کریں۔ اور پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا شوہر جب بھی کام کے لیے جاتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے دعا کے ساتھ رخصت کریں، اس کے لیے دعائیں کریں اور دعا کے ساتھ اپنے شوہر کو رخصت کریں۔ الامان الحفیظ کہا جا سکتا ہے، اور طرح طرح کی دعائیں کتابوں کے اندر لکھی گئی ہیں کہ شوہر کی رخصت کرتے وقت کیسی کیسی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ تو آپ پانچواں پوائنٹ یہی ہے کہ اپنے شوہر کو جب بھی آپ رخصت کریں تو دعا کے ساتھ رخصت کریں، وہ جب بھی کام پر جائے تو دعا کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے، یہ ہر بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور جب وہ شوہر اپنا کام کر کے گھر آتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ جس طرح سے آپ دعا پڑھ کر اسے رخصت کیے ہیں، اسے اب مسکرا کر اس کا استقبال کریں۔ جب بھی شوہر اپنے گھر آئے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے مسکرا کر دیکھیں، اس کا حال پوچھیں اور اس کا استقبال کریں۔ اور چھٹواں پوائنٹ یہ ہے کہ شوہر جب بھی گھر آتا ہے تو آپ اس ٹائم کو نوٹ کر لیں اور اس سے تھوڑی دیر پہلے اپنے آپ کو سنوار لیں، یعنی اپنے بالوں کو صحیح کر لیں، اپنے کپڑوں کو صحیح کر لیں، تاکہ آپ کا شوہر جو صبح سے لے کر شام تک کام کر کے جو تھکا ہوا تھا، وہ جب بھی آپ کے گھر میں آئے تو آپ کو دیکھ کر اس کے دل میں خوشی ہو، اس کے دل کو سکون ملے۔ لیکن ہمارے گھروں کا یہ ماحول ہے کہ جب بھی شوہر گھر میں آتا ہے تو ہمارے عورتوں کا حال ایک دم بکھرا ہوا ہوتا ہے، بال کہیں جا رہے ہوتے ہیں، کپڑے کہیں جا رہے ہوتے ہیں، وہ پسینے میں شرابور ہوتی ہے۔ تو شوہر جب گھر آتا ہے تو وہ کسے دیکھے گا، اس کے دل میں کیسے خوشی ہوگی، اس کی تھکان کیسے دور ہوگی؟ تو محترم خواتین کرام، آپ کو چاہیے کہ آپ کا شوہر جو ٹائم پہ آتا ہے اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو سنوار لے، اپنے آپ کو صحیح طریقے سے صاف صفائی کے ساتھ رہے۔ اب سنوارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میک اپ کر لیتے بیٹھ جائیں، سنوارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بالوں کو سنوارے، اپنے کپڑوں کو سنوارے، اپنے چہرے کو دھولے اور اپنے شوہر کے استقبال کے لیے تیار رہیں۔ ساتواں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی کی دعوت میں جائیں اپنے رشتہ داروں کی، تو آپ کو چاہیے کہ آپ صلہ رحمی کی نیت سے جائیں، رشتوں کو توڑنے کی نیت سے نہ جائیں بلکہ رشتوں کو جوڑنے کی نیت سے جائیں۔ اپنے جتنے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ محبت کی گفتگو کرے، ان کے ساتھ صحیح معاملہ رکھنے سے اس سے آپ کا مقام معلوم ہوتا ہے اور آپ کے شوہر کا بھی مقام معلوم ہوتا ہے۔ اور آٹھواں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ صدقہ دینے کے عادی بنیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی پریشانیوں کو، اپنی مصیبتوں کو صدقے سے دور کرو، صدقے سے ٹال دو۔ چنانچہ جب ہم صدقہ دیتے رہیں گے، خود بھی صدقہ دے اور اپنے شوہر کو بھی اس بات کی تاکید کریں کہ وہ بھی اللہ کے راہ میں صدقہ دیتے رہے، اپنی بیوی کا صدقہ دیں، آپ اپنے شوہر کا صدقہ دیں، اپنی اولاد کا صدقہ دیں۔ صدقہ دیتے رہنے سے مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ صدقہ دینے سے کبھی مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور 9واں پوائنٹ یہ ہے
کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں اپنے شوہروں کے کاروباروں کے لیے آپ چاشت کی نماز کا اہتمام کریں، اور چاشت کی نماز کے ساتھ ساتھ نماز کے بعد آپ اپنے شوہر کے کاروبار کے لیے خوب دعائیں کریں اللہ تبارک و تعالی سے۔ وہ محنت کر رہا ہے باہر میدان میں، آپ مصلی بچھا کر اپنے شوہر کے لیے دعا کریں گی تو اللہ تبارک و تعالی پیچھے سے آپ کی دعاؤں کے ذریعے سے آپ کے شوہر کے کاروبار میں برکت دے گا۔ اور 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ فون پر آپ جب بھی کسی خاتون سے بات کریں تو آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ مختصر بات کریں اور بیکار باتیں نہ کریں۔ اس کا خاص اہتمام کی ضرورت ہے۔ یعنی اب خواتین کی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ آج تم نے کیا بنایا ہے، کیا پہنا ہے، کون سا مسالہ ڈالا ہے، ایسی طرح طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے کرتے وہ باتیں بڑی ہوتی چلی جاتی ہیں اور گھنٹے گھنٹے فونوں پہ لگے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، آپ صرف باتوں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اس کی نحوست آپ کی زندگی میں پڑتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ضرورت کی بات کریں خواتین کے ساتھ، اور جتنی ضرورت ہے اتنی ہی بات کریں، اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہر بات کرنے والا آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہر بات کرنے والا آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا، آپ کا ہمدرد نہیں ہوتا۔ تو آپ کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے فون پر مختصر بات کریں اور ضرورت کی بات کریں، اور اگر کسی مرد سے بات کر رہے ہیں تو اپنے لہجے میں سختی لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا فرمان ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ کہ تم اگر کسی مرد سے بات کرتے ہو تو اپنی آواز میں سختی لے کر آؤ، تاکہ وہ آپ سے بات کرنے سے پہلے ہی آپ کی آواز سے ڈر جائے اور بات کو وہیں ختم کر دیں۔ اگر آپ کسی غیر محرم کے ساتھ نرمی سے بات کریں گے تو وہ ایک بات کی جگہ دو بات کرے گا اور دو کی بجائے 3 بات کرے گا۔ اس لیے خواتین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ غیر محرم سے جب بھی بات کریں تو آواز کے اندر سختی لے کر آئے۔ اگر کوئی غیر محرم دروازے پر دستک دیتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ اونچی آواز میں بات کریں اور سخت لہجے میں بات کریں، تاکہ وہ بات کو لمبی نہ کرے اور جلدی وہاں سے رخصت ہو جائے۔ اور 11واں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے پاس ایک نوٹ بک یا ڈائری کا اہتمام کریں۔ آپ کے پاس ہمیشہ ایک نوٹ بک یا ایک ڈائری رہنا چاہیے جس کے اندر آپ خاص باتیں لکھیں اور خاص پلاننگ جو آپ کی ہوتی ہے وہ اس کے اندر لکھ کر رکھیں، تاکہ وہ کوئی بھی ایسی اہم بات آپ کے ذہن سے نہ نکلے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات ڈسکس ہوتی ہے، کچھ چیز کی پلاننگ ہوتی ہے، لیکن آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد وہ بات بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر یہ لڑائی کا سبب بنتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے ساتھ ایک نوٹ بک رکھیں یا ایک ڈائری رکھیں، اس کے اندر آپ حساب کتاب رکھنا چاہتے ہیں رکھیں، یا کوئی دوسری امپورٹنٹ جو بات ہوتی ہے وہ اس کے اندر لکھنا چاہتی ہیں تو لکھ کر رکھیں۔ اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور 12واں پوائنٹ یہ ہے، آپ کو چاہیے کہ اپنے گھر میں ایک فرسٹ ایڈ باکس رکھیں، تاکہ اگر آپ کے بچوں کو کوئی مار لگتا ہے یا آپ کے بچوں کو کوئی زخم لگتا ہے یا آپ کچھ ترکاری کاٹتے وقت آپ کا اگر انگلی کٹ جاتی ہے یا کوئی زخم آپ کو لگ جاتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے گھر میں ہمیشہ ایک فرسٹ ایڈ باکس رکھیں، تاکہ اسی وقت آپ اپنے بچوں کے لیے مرہم کر سکیں اور انہیں دوا دے سکیں اور ان کا ٹریٹمنٹ کر سکیں، تاکہ آپ کا شوہر جب تک گھر کو آئے جب تک آپ اس چیز کے ذریعے سے اسے کنٹرول کر کے رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گھر میں ایک فرسٹ ایڈ باکس رکھیں اور اس کے ذریعے سے کبھی کبھی ایمرجنسی میں آپ اپنے بچوں کا خیال کر سکتی ہیں، اپنے بچوں کا خیال رکھ سکتی ہیں، اور آپ کو چاہیے کہ اس کے اندر آپ کی جو ضرورت کی جو گولیاں ہوتی ہیں وہ بھی اسی کے اندر شامل رکھیں، تاکہ اگر آپ کی بھی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ایمرجنسی کے اندر وہ گولی کھا لی جائے اور اپنے شوہر کو بلایا جائے۔ جب تک آپ کا شوہر آ جائے گا جب تک یہ گولی آپ کا کام کرے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا ایمرجنسی کے موقع پر۔ اور آپ کو چاہیے کہ فرسٹ ایڈ باکس کے ساتھ ساتھ آپ گھر کی جو چابیاں ہوتی ہیں، یعنی لاکر کی جو چابی ہوتی ہے،
گاڑی کی، آپ کے شوہر کی گاڑی کی جو چابی ہوتی ہے اس کی ایک جگہ کو فکس کر لیں اور وہیں پر اس چابیوں کو لٹکائیں، کیونکہ اکثر اور بیشتر گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک چابی کے کھونے پر گھر کے اندر بڑی لڑائی ہو جاتی ہے، اور شوہر اپنی بیوی کو کبھی کبھی گالیاں بھی دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایک چیز، چھوٹی سی چابی کی حفاظت نہیں کر سکتی ہو، طرح طرح کی باتیں وہ اپنی بیوی کو سنا کر چلا جاتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ فرسٹ ایڈ باکس بھی رکھیں، اور گھر کی جو چابی ہوتی ہے، شوہر کی چابی ہو یا لاکر کی چابی ہو یا الماری کی چابی ہو، جتنے بھی چابی وغیرہ آپ کے گھر میں ہوتے ہیں تو اس کی ایک جگہ ہونی چاہیے۔ اور 13واں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کے شوہر کے دل سے آپ کی عزت ختم ہو جائے، یعنی آپ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو۔ آپ ہر کام کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے، اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میرا شوہر مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ تو 13واں پوائنٹ یہی ہے کہ آپ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے آپ کی عزت، آپ کی محبت آپ کے شوہر سے گر جائے، آپ کے شوہر کے دل سے ختم ہو جائے۔ تو ایسے کاموں سے آپ کو بچ کر رہنا چاہیے، اس سے آپ کو احتیاط کرنا چاہیے، اور آپ کے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے ہر کام کرنے سے پہلے کہ اگر میں یہ کام کروں گی تو کیا میرا شوہر اس سے ناراض ہوگا؟ اگر آپ کا شوہر وہ کام سے ناراض ہوتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ وہ کام کو ترک کر دیں۔ اور 14 جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، یعنی اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے اپنے شوہر سے بیٹھ کر مشورہ کریں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اپنے شوہر کو بٹھا کر اس کے ساتھ پلاننگ کریں۔ لیکن اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ خواتین اپنی سہیلیوں سے پوچھتی ہیں، اپنے بہنوں سے پوچھتی ہیں، اپنے طرح طرح کے رشتہ داروں سے پوچھتی ہے، لیکن اپنے شوہر سے ہی نہیں پوچھتی۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اگر کوئی پلان کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ سوچ رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے شوہر کو اس میں ملائیں، اور آپ کے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر اس بات کا مشورہ کریں، اور شوہر کی جو بات ہوتی ہے اس بات پر آپ بھی اتر جائیں اور شوہر کی بات کو ماننے کی کوشش کریں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے تو مرد کے فیصلے میں اللہ کی مدد ہوا کرتی ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اپنے شوہر کو ساتھ رکھیں، اور صرف میاں اور بیوی مل کر اپنے بچوں کے مستقبل کا پلان کریں۔ پوائنٹ نمبر 15 جو ہے، اس میں آپ کو چاہیے، خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی ضروریات کو پورا کریں، یعنی جسمانی ضرورت جو شوہر کی ہوتی ہے اسے ادا کرنے میں آپ کبھی گریز نہ کریں، اس میں کبھی آپ پیچھے نہ ہٹیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے میاں اور بیوی کا جو رشتہ بنایا ہے، اس رشتے کے ذریعے سے ایک دوسرے کے دلوں کو سکون دینا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس رشتے کے اندر میاں بیوی کے سکون کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اگر بیوی کو طلب ہوتی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا ساتھ دے، اور اگر شوہر کو طلب ہوتی ہے تو بیوی کو 100% چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا ساتھ دے اور اس کی خواہش کو پورا کرے۔ اب اگر کوئی بیوی اگر اپنی ضد پر اکڑ جائے، اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کا ساتھ نہ دے، اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی خواہش کو پورا نہ کرے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کو جو سکون ملنا چاہیے تھا وہ سکون نہ ملنے کی وجہ سے اس کا شوہر باہر غیر محرم کے اوپر اپنی نگاہ کو ڈالتا ہے، اور اس کے دل میں جو آگ پک رہی ہے، اس کے اندر جو آگ جل رہی ہے، وہ کسی اور کی نظر ملا کر اس آگ کو بجھانا چاہتا ہے۔ تو محترم خواتین اکرام، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے شوہر کا اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ اس کی خواہش کو پورا کرنے میں آپ ہمیشہ آگے رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر نبی کا فرمان ہے، میں کسی معمولی بات نہیں کر رہا ہوں، نبی کا فرمان سنا رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی خاتون سواری پر بیٹھی ہے یا کسی اونٹ پر بیٹھی ہے یا کسی گھوڑے پر بیٹھی ہے اور اس کا شوہر اسی وقت سفر کے دوران میں اگر اسے خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی سے میلاب کرے، تو خاتون کو چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنا سفر وہیں پر روکے، اپنے شوہر کے ساتھ جائے اور اس کی خواہش کو پورا کرے، اس کے دل کو سکون پہنچائے، پھر اس کے بعد اپنے سفر کو آگے کرے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے مرد کی خواہش کو ہمیشہ پورا کرے اور ہمیشہ اپنے شوہر کے لیے ریڈی رہے, کیونکہ اگر آپ اپنے شوہر کو اپنا وقت نہیں دیں گے, اگر آپ اپنے آپ کو اپنے شوہر کے حوالے نہیں کریں گے, تو پھر یہ کسی اور خاتون کے اوپر اپنی نگاہوں کو ڈالیں گے اور پھر ان کی نگاہیں بھٹکیں گی, ان کے خیالات بھٹکیں گے, پھر آپ کو اپنے شوہر پر شک ہوگا, پھر آپ خود شکایتیں کر لیتے پھریں گے اور پھر آپ خود ادھر ادھر بھٹکتے پھریں گے کہ میرا شوہر کسی اور کا ہو چکا ہے, میرا شوہر کسی اور کا عاشق ہو چکا ہے, وہ کسی اور کے ساتھ اپنا چکر چلا رہا ہے. اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جب اس کو ضرورت تھی آپ کی, آپ اس وقت اپنی اکڑ میں مست تھے, آپ نے اس کی ضرورت کو پورا نہ کیا, جس کا الٹا نتیجہ یہ ہوا, جس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ کسی اور کے اوپر نگاہ ڈالنے پر مجبور ہو گیا. پوائنٹ نمبر 16 یہ ہے کہ شوہر جب بھی پریشان ہو, آپ کو چاہیے کہ اس وقت اپنے شوہر کو تسلی دیں اور اس کے برے وقت میں اس کا ساتھ دیں. خاتون کو یہ کام کرنا چاہیے کہ اس کا شوہر جب بھی پریشان ہوتا ہے, اس پر جب بھی مصیبت آتی ہے, تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے اور اس کے دل کو تسلی دے اور اسے دل کو سکون پہنچائے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی بار وحی آئی تھی, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر جب آئے تو وہ آپ کانپنے لگے اور آپ تڑپ رہے تھے. تو بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ڈرو نہیں, کچھ نہیں ہوگا. چنانچہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ کے دل کو سکون پہنچایا. تو ہمیں بھی چاہیے, خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی مصیبت میں ان کا ساتھ دے اور ان کو تسلی دیں, تاکہ وہ آگے بڑھ سکے اور آگے اپنی زندگی کو پروان چڑھا سکے. لیکن اکثر و بیشتر جب شوہر پریشان ہوتا ہے تو خواتین شکایتوں کی اپنی لسٹ شروع کر دیتے ہیں, وہ اپنے شوہر کی برائی کو شروع کر دیتے ہیں اور سارے عالم کے اندر اپنے شوہر کی برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر کے حالات خراب ہو جاتے ہیں اور گھریلو زندگی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. پوائنٹ نمبر جو 17 ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو اپنی غلطی مان لینا چاہیے. اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی غلطی کو مان لیں. اس سے آپ کی عظمت اپنے شوہر کے دل میں بڑھ جاتی ہے. آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور آپ کا شوہر آپ سے پوچھتا ہے تو آپ اس غلطی کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتی ہیں اور یہ جھوٹ بڑھتے بڑھتے ایک جھوٹ کی فہرست بن جاتی ہے اور یہاں تک کہ فرمایا گیا ہے کہ جھوٹا انسان کے قریب فرشتے بھی نہیں آتے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اس غلطی کو مان لیں اور تسلیم کر لیں اور معافی مانگ لیں. اس سے آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی عظمت بڑھ جاتی ہے اور آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے. اور 18واں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی شکایت ہو تو صرف اللہ کے سامنے عرض کریں, کسی دوسروں کے سامنے اپنی شکایتوں کو نہ کریں. اپنی شکوے شکایتوں کو اپنی سہیلیوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر نہ کریں, بلکہ اپنی جو بھی شکایتیں ہوتی ہیں, یعنی جو بھی مصیبت ہوتی ہے, جو بھی حالات آپ کے گھر میں چلتے ہیں, اس کو اللہ سے شیئر کریں اور اللہ سے لو لگائیں, اللہ سے دعا کریں, تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو اس بات کا ضرور اہتمام کریں کہ جو بھی پریشانی آتی ہے اس کو صرف اللہ سے عرض کریں, کسی کے سامنے اپنی پریشانی کو, اپنی مشکل کو عرض نہ کریں, کیونکہ وہ آپ کی مشکلوں کو سن کر مزے لیتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور وہ سن کر دوسروں تک پھیلاتے ہیں. پھر آپ کے گھر کی بات سارے خاندان میں پھیل جاتی ہے. اور 19واں پوائنٹ یہ ہے, آپ کے شوہر کے ساتھ جتنے بھی رشتے جڑے ہوئے ہیں, یعنی شوہر کی ماں ہوتی ہے, شوہر کا باپ ہوتا ہے, یعنی آپ کے ساس اور سسر ہوتے ہیں, آپ کے شوہر کی بھائی ہوتے ہیں, آپ کے شوہر کے بہنیں ہوتی ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ جو بھی رشتے آپ کے شوہر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, آپ کو چاہیے کہ ان تمام رشتوں کا اکرام کریں, ان تمام رشتوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کے شوہر کے ساتھ جو بھی رشتے جڑے ہوئے ہیں, اگر انہیں آپ کی ذات سے تکلیف ہوگی تو اس کی تکلیف کا اثر آپ کے شوہر پر آئے گا, اور اگر آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہو جائے گا تو پھر اللہ کا رسول بھی آپ سے ناراض ہو جائے گا, اور اللہ کا رسول اگر ناراض ہو جائے گا تو اللہ بھی آپ سے ناراض ہو جائے گا. اور 20واں پوائنٹ اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ آپ شریعت کے معاملے میں کسی کو بلندی نہ دیں,
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں پر بات آ جاتی ہے، جہاں پر اللہ کے رسول کی بات آ جاتی ہے، جہاں پر دین پر چلنے کی بات آ جاتی ہے، وہاں پر اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسی کو فوقیت نہیں دینا چاہیے، کسی کو بلندی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے آپ کو شوہر سے لڑنا پڑے لڑ جائے، چاہے آپ کو اپنے رشتہ داروں کے طعنے سننے پڑے سن لیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ شریعت کی پیروی کریں، کسی کو اس کے اوپر فوقیت نہ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں خاتون سے کہتا، یعنی عورت سے کہتا، یعنی بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا شوہر تمہارے جنت میں جانے کا دروازہ ہے، اگر تمہارا شوہر تم سے راضی ہو جائے گا تو تمہارے جنت میں جانے کا دروازہ کھل جائے گا اور تم جنت میں آسانی کے ساتھ چلے جاؤ گی۔ اگر تمہارا شوہر تم سے ناراض ہوگا تو جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر تم جنت میں نہیں جا پاؤ گی۔ تو محترم سامعین اکرام، محترم خواتین اکرام، میں نے آپ کے سامنے جو 20 پوائنٹ رکھے ہیں، اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کے میاں بیوی کے جو معاملات ہیں، میاں بیوی کی جو زندگی ہے، انشاءاللہ وہ بہتر سے بہتر ہوگی اور خوشگوار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔